امپورٹنس دینی بہت جلدی سیکھ لی تھی ان ٹرمز آف 8th year 10th year آف یور لائف. بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے آپ, اور 12ویں-15ویں سال تک تو آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائم دینا شروع کر دیا تھا فزکس کو یا بایولوجی کو یا سائنس کو یا ایون اسلام کو, قرآن کو, whatever. اب آپ وہاں پہ پیتھ چوز کر رہے ہوتے ہیں اپنا. اس دوران آپ کے میجر ڈیسیجنس ہو چکے ہوتے ہیں لائف کے, لٹرلی ان دا فرسٹ 18th اور 20th year سے پہلے آپ کی لائف کے میجر ڈیسیجنس ہو چکے ہیں. یو اونلی گوئنگ ٹو لیو دوز ڈیسیجنس, ویل ایٹ سم ٹائم ری لیو دوز ڈیسیجنس بٹوین 30s and 40s, ادروائز یو ناٹ گونا چینج دیم. سو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم کہ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کس کس فلاسفی سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور اس میں سے ٹریول کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. لٹرلی فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل تاکہ آپ کو آسان کر کے سب کو سمجھ آ جائے. اب ایک فلاسفی اور دوسری فلاسفی میں سے ٹرانسفرس کرنے کے پیچھے نا بہت ہارڈ قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, ورنہ آپ کریک کر جاتے ہیں. مطلب جیسے آپ مولوی صاحب کو سائنس کی بات بتائیں تو کریک کر جاتا ہے, ویسے ڈیپر کریک, ویری ڈیپ کریک. اس سے ہوتا کیا ہے, آپ تکفیری کلمات شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی غلط, ٹھیک ہے. جیسے مولوی صاحب دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہے تھے, ڈیپر کریک ہے. حالانکہ دو فرقوں کا کریک ڈیپر کریک نہیں ہے سائیکالوجی میں. میں اسی لیے کہہ رہتا ہوں ایوری بڈی, فرقہ واری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اور وہ فلسافیکل ڈسوننس ہے. اوکے, فلسافیکل ڈسوننس, جی ہاں, بتاتا ہوں. فلسافیکل ڈسوننس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ابھی آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. جو سوال نیچرل ذہن میں آئے مجھ سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. میں آپ کو ادھر سے ایگزامپل دوں. آپ کس شہر کے ہیں؟ پشاور. ہاں 34. اوکے, لیٹس جسٹ کیپ اٹ سمپل, کیونکہ دنیا نے سنا تھا. کرکٹ تو سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو جو سوال ذہن میں آئے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اب میں آپ کو اب کریکس دکھانے لگا ہوں, اس کریکس کے اندر سے اب آپ کو آواز آئے گی کریک کی, ٹھیک ہے. دیٹس ویئر دی فلاسفی کریکس. ابھی میں آپ کو ایپیڈرمل کریک کی دکھا سکتا ہوں, کیونکہ ڈیپر کریک کے لیے بہت لمبی کام چاہیے. پلس ویسے بھی پبلک فورم ہے, آئی ڈونٹ وانٹ یہ نہ ہو رسک لوں اور کہیں اور کوئی اور کریک ہوا ہو. It can and has happened. Yeah. That's the power of the microphone. Let's just say reverse swing. Reverse swing کی actual science کیا ہے؟ اب غور سے سنیں آپ, جب جو سوال ذہن میں آئے گا آپ نے مجھ سے پوچھتے رہنا, ٹھیک ہے. ریورس سوئنگ فزکس کا فنومینا ہے, ٹھیک ہے. جس بندے نے کرکٹ کی بال پکڑی ہوئی ہے اس کو پتا ہے, جس کو فزکس کی لیول 1 نالج, چلے لیول 2 نالج کا تھوڑا سا سینس ہے, لیول 1 تو پکی ہونی چاہیے, وہ آرام سے ریورس سوئنگ کرا سکتا ہے. میٹرک تک اور لیول نو اس کے لیول بتاتا ہوں میں, یہ آپ نے پوچھنا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے. لیول 1 2 3 کیا ہوتا ہے, پہلا سوال پوچھ لیا. اب یہاں وہ بتاتا ہوں کہ یہ والی فلو میں نا اس کی ریلیونس نہیں ہے. فلو کا سوال میں آپ سے لوں گا کیونکہ مجھے کریک کی آواز سننی ہے ابھی, اس سے کریک نہیں ہوا ابھی. اوکے, ایسے گڈ کوشچن. ابھی آئے گا کرینک شفٹ ہوگا آپ کا بغیر دیکھنا. ابھی میں ایپیڈرمل لیول پہ کر رہا ہوں اس لیے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, مگر ہوگا کریک شفٹ, ٹھیک ہے. اب ریورس سوئنگ ہوتی کیا ہے, کرکٹ بال کی 2 سائڈز ہوتی ہیں, ایکول ویٹ ہونے کی ضروری ہے اس کا, ٹھیک ہے. زیادہ تر کرکٹ بال ہینڈ میڈ ہوتے ہیں, اٹس اے ویری پریسائز آرٹ دیتے ہیں پریکٹس. اوکے, سو ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈس جب ہوا میں آپ سیم کو سیدھا رکھ کے پھینکتے ہیں, بالر اس کی پریکٹس کروائی جائے تو سیم سیدھی رہے گی. اگر وہ سیم سیدھی رہے, چاہے وہ اس طرح رہے, وہ اس طرح رہے یا اس طرح رہے, ڈزنٹ میٹر. اگر وہ سیم سیدھی ہے, وابل نہیں کر رہی ایسے ایسے, تو دونوں سائڈس ایئر فرکشن دونوں ایک ہی جتنی لے رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ جس سائڈ کے اوپر فرکشن زیادہ ہوگی بال اس طرف کرو کر جانی چاہیے, کیونکہ رک رہی ہوگی وہ سائڈ, ٹھیک ہے. وہ سائڈ رکے گی. بال پڑا کسی کے پاس یہاں پہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا کوئی بات. سو اب کوئی راؤنڈ چیز ہے ہمارے پاس, کوئی بھی چیز, یہ سوئچ دے دیں, کوئی بات نہیں, یہ سوئچ کافی ہے. یہ والا سوئچ یہ دیکھیں, یہ وائٹ والا, This is symmetry, right? So this is left side and right side. اب یہ سیم ہے. اوکے, جیسی بال ادھر سے سیم میں موو کرے گا نا تو ادھر سے فرکشن آئے گی. اگر یہ سائڈ اسکف اپ ہو گئی ہے, رف ہو گئی ہے, تو سلپ نہیں کرے گی نا, ہوا پھنسے گی, ادھر سے فرکشن آئے گی تو ہوا سے رکے گی, سائڈ رکے گی تو بال اس طرح موو کرے گی اندر. اس کو ریگولر سوئنگ بولتے ہیں. پرانی سائڈ کی طرف بال سوئنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ریورس سوئنگ کیا ہوتی ہے؟ ریورس سوئنگ ہوتی ہے جب آپ کا بال اچانک شائنی سائڈ جہاں پہ فرکشن 0 ہے اس طرح موو کر جائے. اگینسٹ دا لاز آف فزکس ہے. یس, غور سے سمجھے آپ میری بات. یہاں پہ اسی معنی ریورس سوئنگ بات ہے. ابھی تک مجھے ریورس سوئنگ کا پتہ نہیں لگا کس طرح ریورس سوئنگ ہوتی ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ فرکشن ہوتی ہے. نہیں, ابھی ریورس نہیں سکھائی, ابھی آپ کو ریگولر سوئنگ. سوری, ریگولر سوئنگ. ریورس سوئنگ ہوتی ہے کہ اگینسٹ دا ڈرٹی سائڈ, اسکفڈ اپ سائڈ, یہاں موو ہونا چاہیے تھا, بال اس طرح موو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے.
towards the shiny side. Yeah. اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ ہم فرکشن کے کوشنٹس کو ٹرمپ کرواتے ہیں ویٹ کے کوشنٹ سے. سو ویٹ جو ہے نا وہ زیادہ بڑی فورس ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس لیدر کا جس سائڈ پہ اس کے ویٹ کو مینٹین رکھتے ہیں اور ادھر سے زبردستی وہ والا لیدر ہی اڑا دیتے ہیں. وہ اسکف اپ ہوتی ہے مگر اتنا اسکف کر دیتے ہیں کہ وہ لیدر اتر جائے. اور وہ گرامج ہمیں پتہ ہے کہ کتنے گرام اتارنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کرکٹر سن رہا ہے مجھ سے پرسنلی رابطہ کرے, میں بتا دیتا ہوں. آپ کو کسی بالر کوچ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ ساحل ادیم بھائی سے رابطہ کریں. سنیں نہیں ان کو بھی ان سے رابطہ کر رہا ہوتا ہوں. ٹیلنگ یو ٹو لرن اٹ. سائنس ہی نہیں پتا, سن لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ, یہ فزکس ہے سمپل, آپ ویٹ کو آپ نے ٹرمپ کرایا کیونکہ اتنی اسپیڈ نہیں ہے بال کی. اتنی اسپیڈ ہونے کے لیے 200 میں بھی 220 چاہیے. وہ بھی میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو بتا دوں گا, کلومیٹرز پر آور کے ایئر فرکشن ویٹ کو ٹرمپ کر دے. ابھی ویٹ زیادہ بڑی فرکشن ہے ٹورڈز دا ہول ٹریجیکٹری آف دا بال, تو ویٹ لیدر جو ہے نا اس طرف موو کر جاتا بال ادھر. ایکچولی وہ لٹرلی اٹس فالنگ آن اٹس ویٹ, دیٹس ریورس سوئنگ. اوکے, مطلب آپ نے دوسری سائڈ کو اتنا رف کر دیا جس کی وجہ سے اس کا ویٹ کم ہو گیا, شائنی سائڈ کی جو ہے وہ ویٹ. جی ہاں بالکل, یہاں تک یہیں میرے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے, ہو گیا, سمجھ آ گیا. ڈن. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریفری اور گول کیپر آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تب ریورسنگ ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. ریفری کرکٹ میں کہاں پہ ہوتا ہے ریفری اور گول کیپر؟ مطلب کہ وکٹ کیپر اور امپائر کی بات کر رہے ہیں. گول کیپر, ورنہ گول نہیں ہوگا نا اس بال سے. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ گول کیسے کر رہے ہیں, ہے نا. یا تو یہ دو لیول کے اوپر آپ کا دماغ اس وقت کریک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ذہن میں جو کریکلنگ ہے نا, وہ پتہ کس چیز کی ہو رہی ہے, وہ بیسک فلاسفی کی ہو رہی ہے کہ یہ تو رولز آف دا گیم میں یہ بات نہیں ہے. شروع میں آپ نے سمجھا تھا میری انکمپیٹنس ہے کہ میں نے گول کیپر بولا ہے اور ریفری بولا ہے. یو اسٹارٹڈ دا چیلنج. میں سمجھا شاید آپ جو ہے وہ وکٹ کیپر کی جگہ گول کیپر بول رہے ہیں, ریفری کی جو ہے وہ وکٹ. اینڈ دین آئی انفورس کہ گول ہونا ضروری ہے. ریورس سوئنگ بائی دا وے ایسی ہوتی ہے, آؤٹ ہونا ضروری ہے. ریورس سوئنگ نہیں سنیں, آؤٹ ہونے کی ضروری کوئی نہیں ہوتا ریورس سوئنگ کے. آپ کے سامنے میں نے جو گیم کی ٹرمینالوجی کے تھرو صرف الفاظ بدلنے سے آپ کے ذہن کے اندر پوری کی پوری اپنی ریورس سوئنگ کی ورتھ زیرو کر دی ہے. حالانکہ ریئل فزکس ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ دنیا کے کسی بھی فزسسٹ پوچھیں گے وہ آپ کو میری بات مان لے گا, چاہے پاکستانی یا انڈین کو نہ بھی بتاؤ. آئی نو آپ کو شاید کوئی ویڈیو مل بھی جائے. آئی ایم ٹیچنگ ریورس سوئنگ ٹو راول پنڈی, ایک اکیڈمی ہے آصف باجوہ صاحب کی. ادھر آئی واز ٹیلنگ دیم ہاؤ ٹو ڈو دس اینڈ دے میڈ اے ویڈیو اینڈ آئی تھنک اسٹل آن یوٹیوب اور سم ویئر. اینڈ بکاز دے ور لائک وہی پاکستان کے, کیونکہ وہ اس تھاٹ کے اندر اس کھانے سے آ رہے تھے بچے جہاں پہ صرف ریٹیکیول کیا جا سکتا ہے کہ سر آپ کو تو کبھی سنا نہیں ہے, آپ کوئی وسیم اکرم وقار یونس تو ہے نہیں, آپ سائنٹسٹ ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریورسنگ ایسے کر کے دکھائیں. سو آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان فرنٹ آف دیم. سو وی ہیڈ ٹو ریکارڈ آل آف دس اسٹیپس ٹو ڈو آل آف دس. وی ہیڈ ٹو میجر دا ویٹ. 8-10 بال کاٹے ہوئے تھے, پڑے ہوئے تھے, کتنا ویٹ کرتے ہیں, ان کو بتانے کے لیے کہ اپنا دماغ تیار کرو. سو سائنس از دیئر. اب میں سائنس کے باوجود بھی کریڈیبلٹی نہیں رکھ سکتا بیکاز آئی ڈونٹ ریپرزینٹ دا گیم دیٹ یو پلے, اینڈ دیٹ از اینی گیم, دیٹ از دا گیم آف فلاسفی. اگر اس فلاسفی کی گیم کے اندر وہ والے رولز میں پورے نہیں کر رہا ہوں جس رولز کے اوپر آپ نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ کریڈیبلٹی ایسی ہوتی ہے, تب تک جتنا میں بڑا سائنسدان ہوں, یو ناٹ گونا ایکسیپٹ می ان. اینڈ دیٹس دا پرابلم بٹوین لبرلز اینڈ کنزرویٹیوز, پی ٹی آئیز اینڈ مسلم لیگس, مولوی اینڈ یو نو نان مولوی. Do you feel like جو ٹریڈیشنل طریقے سے, because we are Muslim, we belong to a Muslim country, we were born in a Muslim household, ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ مسلم تھے, ہم مدرسہ گئے پڑھنے کے لیے, ناظرہ وغیرہ گئے, لیکن all of a sudden when we come to ناظرہ پڑھنے کے لیے, مدرسہ اگر ناظرہ پڑھنے کے لیے تو یس, وہ ترجمہ یا پورا جو آپ کا وہ کورس ہوتا ہے نا 8 سال کا, اس کے لیے نہیں. تو but all of a sudden when you are exposed to this technological world, or now the world is a global village, and when you see these people across the world, like مذہب کی اگر آپ تھوڑے سے لبرل بندے سے پوچھو نا, اس کی مذہب کی ریپرزنٹیشن یا پریزنٹیشن کچھ اور ہے. جو ہمارے مسجد سے ممبر پر مولانا صاحب جو جس مذہب جس اسلام کا درس دے رہے ہوتے ہیں, وہ somehow لوگوں کو بڑا ریجڈ لگتا ہے, بڑا اسٹرکٹ لگتا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ سائڈ with this internet thing and this social media thing,
you get so many facets of like Islam and religion and آپ لوگوں کے قصے سنتے ہو کہ یار میں تو خود قرآن پڑھ رہا ہوں, میں تو خود سیکھ رہا ہوں, مجھے تو ضرورت نہیں ہے دوسرے صاحب سے. آپ کو آواز آتی ہے یار اگر آپ کا استاد نہیں ہے اور آپ بغیر استاد کے قرآن سیکھ رہے ہو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو دا مسلم آئیڈینٹی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک کریک ہوا, ہم ایک آئیڈیالوجی لیتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے مذہب کی, ایک جوان بندہ سنتے ہوئے آ رہا ہے, بٹ وین ہی از ایکسپوز ٹو دس ادر سائڈ آف ریلیجن, جہاں پر وہ کہتا ہے یار اسلام وہ نہیں ہے جو کہ اس ممبر سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, بیکاز وہ تو ایک بہت سخت اور ایک بہت پرانا مذہب تو خیر 1400 سال پہلے, لیکن ایک پرانی آئیڈیالوجی آپ پر امپوز کر رہا ہے. وہ مولانا صاحب جو ہیں کبھی جو ہیں یونیورسٹی نہیں گئے, انہوں نے کچھ سائنس نہیں پڑھی ہوئی, دیٹ از وائی ہی از لائک ریپیٹنگ دوز اولڈ پیٹرنس. لائک آپ کو نہیں لگتا اس سے رائٹ ناؤ جو یوتھ ہے, جو مسلم یوتھ ہے, وہ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے؟ ان کو یہ والی سائڈ تھوڑی سی کنزرویٹو لگتی ہے, دوسری والی سائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی لبرل لگتی ہے. ہی از اے مسلم, ہی از جسٹ کنفیوز بٹوین دا بوتھ سائڈز, جہاں پر ایک بندہ اس کو ایک طرف کھینچ رہا ہے, دوسری طرف وہ تھوڑا فلیکسیبل اسلام دیکھ رہا ہے. سو واٹس لائک دا پراپر اپروچ دیز ڈیز ٹو فالو لائک یور ریلیجن اینڈ بی کمفرٹیبل ود اٹ اینڈ پروگریس تھرو لائف, بہت دنیا میں اور آخرت میں؟ Okay, now this is very very important question, اور اس کو نا میں ذرا جلدی سے ایک چھوٹا حل بتا دیتا ہوں, کیونکہ پرابلم نا میٹرکس میں بہت ڈیپ لیول پہ ہے, کیونکہ فلسافیکل اوور لیپ بھی ہے ہی ہے یہ, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایموشنل اوور لیپ بھی ہے اس میں, اوکے, بیکاز کانسیپٹس جو ہے نا وہ جس طریقے سے ڈرل کیے جاتے ہیں, جس عمر میں ڈرل کیے جا رہے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جس طریقے سے اس قسم کے کانسیپٹس کی آپ بات کریں, بتاتا ہوں. اس وقت جو پریویلنٹ فلسافیکل ایز ملی ہوئی ہے نا, سوچنے کی جو ایز جس طریقے سے جن لیئرز کے اوپر ملی ہوئی ہے, ان لیئرز کے اوپر چونکہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, زیادہ تر ماں باپ نہیں ہوتے, ان کو میں شادی کے اس لیے شادی کے خلاف ہوں, میں ماں باپ بننے کے خلاف نہیں ہوں. ایسے لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے جن کو نہیں پتا کہ انسان کی سوچ کیسے بنتی ہے. اٹس اے بیسک 1 2 3 آف چائلڈ سائیکالوجی, وہ ضرور کور کریں آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بچے کو ایموشنل کر دیتے ہیں, اور اگر نہیں آپ نہیں کر رہے تو یوٹیوب ضرور کر رہا ہے, اوکے, آپ نہیں کر رہے تو نیٹ فلکس کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے تو اس کے کلاس فیلوز دوست کزنس کر رہے ہیں, کہ وی ڈیمانڈ ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو سم تھنگ سم ویئر. اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل ناٹ ٹو بی ایموشنلی اٹیچ ٹو سم فلاسفی. فلاسفی مینس مینٹل ماڈلس, کہ جس طریقے سے میں نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ میری آئیڈینٹی کہیں نہ کہیں تو اسٹک کرے گی نا. میں کچھ تو ہوں, کسی چیز کو تو ریپرزینٹ کروں گا میں, ریگارڈلیس آف آپ ریڈیو والے ہیں, کبھی زندگی میں اسکول کیا آپ کو پتہ ہی نہیں اسکول ہوتا کیا ہے, یو اسٹل گونا ریپرزینٹ سم تھنگ, اینڈ دیٹ میٹرکس نو میٹر ہاؤ کروڈ دیر از, نو میٹر ہاؤ. آپ ایبوریجنل نیوزی لینڈ کے کسی قبیلے میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو ریپرزینٹیو آف تھاٹ ملے گا جو اس کی اپنی ہوگی, ریگارڈلیس آف اچھی ہے, بری ہے, صحیح ہے, غلط ہے. ہی از گوئنگ ٹو ڈائی فار دیٹ. ہینس قبائل کی لڑائیاں, ہینس خاندانی دشمنیاں, پڑھے لکھوں میں تو نہیں ہوتی, ہر جگہ ہوتی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس موقع پہ آپ نے سائنس کو اٹیچ کروا دیا, یا اسلام کو اٹیچ کروا دیا, یا کلچر کو اٹیچ کروا دیا, خاندان کو اٹیچ کروا دیا. یہ کدھر سے شروع ہوا تھا کام؟ اب میں آپ کو وہاں پہ نا, یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم کر لیں جو ہم نے وہاں پہ پاز کر دی تھی. آپ کبھی بھی ایسے بندے کو جو پاکستان میں اسلام کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں, فار ایگزامپل میں آپ کو پوچھتا ہوں, نعیم, وقار یونس صحیح سوئنگ کراتا تھا یا غلط؟ سوئنگ, اگر بال سوئنگ ہو رہی ہے, گھوم رہی ہے, تو اس میں صحیح غلط کا کہاں سے کام آ گیا؟ سوئنگ ہی تو ہو رہی ہے. اگر صحیح کرتا تو پھر ہر بال سوئنگ کرتی نا اس کی. لیکن ہر بال اگر سوئنگ کرے تو پھر تو پریڈکٹیبل ہو جاتا بیٹسمین کے لیے کہ یار اس کی ہر بال جو ہے اگر یہاں پر آ رہی ہے وہ ان سوئنگ ہو رہی ہے, تو پریڈکٹیبل. ان سوئنگ نہیں, یا آؤٹ, 3 طرح کے. ہاں, تو پریڈکٹیبل تو اس کو چھوڑ دینا. آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں کہ بالر کو کیا بالر کی وکالت نہ کریں؟ اور کیا آپ کو پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آپ کبھی وائٹ نہ کرائیں, کبھی نو بال نہ کرائیں. اگر کنٹرول فل ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ میرے سوال کو غور سے سنیں. کیا عمران خان کی ہر بال سوئنگ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے اس کے پاس ٹیلنٹ تھا, ایجوکیشن نہیں تھی. ٹیلنٹ ہے, 100% ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ میں اور آپ یہاں پہ وقار یونس, عمران خان, وسیم اکرم کی سوئنگ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے بات کرنے کے لیے.
بیکاز ہی ول نیچرلی تھنک بھائی تجھے پتا ہے میں نے 50 سال کرکٹ کھیلی ہے, تو بیٹھا یہاں پہ ویڈیو پہ پوڈ کاسٹ ہے, مجھے بتائے گا سوئنگ کیسے کرنی ہے. ویل میں نہیں, ویسے سائنس بتائے گی, مگر میں واقعی مانتا ہوں کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو سوئنگ ایوری بال. آئی ایم ناٹ, بیکاز دیر از اے میٹرکس آف نالج جو ہم سب کو پتہ ہے, اس کے لیولز ہیں. میں آپ کو بہت کروڈ لیول بتاؤں گا تاکہ ساری امیوں اور ابوؤں کو پتہ ہو کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو دیکھنا کیسے ہے. دنیا کو چھوڑیں, باہر میں جائے دنیا, میرے اپنے گھر میں 4 بچے ہیں, اس کو دیکھنا کیسے میں نے. سو آپ نے مجھے بھی آئندہ سے, اور میں نے آپ کو بھی, آپ نے اپنی امی ابو کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں, کزنس کو, دوستوں کو, اور میں نے بھی ایسے ہی اپنے پورے کے پورے سفیر کو میجر ایسے ہی کرنا آئندہ سے کہ آپ اگر سوئنگ سائنس کے اور ونڈ ٹنلز کے اوپر آپ کا عمر نہیں گزری اور آپ نے کتابیں اور ایکویشنز نہیں لکھی ہوئی, تو خدا کا واسطہ وقار اس کو سوئنگ نہ سکھائیں. ٹھیک ہے, اس کا ٹائم جہاں پہ بھی گزرا ہے مگر اس نے گزار کے جس طریقے سے بھی کیا کر لیا. اب بالکل اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نالج کی ایک میٹرکس ہوتی ہے. دیکھو ایکسپیرینس کے تھرو بھی آتی ہے. میں زیادہ سائنس میں نہیں جا رہا ہوں. اس کی پچھلے 5000 سالوں میں 3 دفعہ میجر پریزنٹیشن دی ہے. پلیٹو نے دی تھی, ٹھیک ہے, 1800 سے پہلے ایک اور میجر اسکالر, مگر 1860 میں سب سے بڑی پریزنٹیشن آئی کہ نالج میٹرکس کیا ہے. میں تفصیل میں اس لیے جا رہا, اس کو بیکم بورنگ. آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, لے مین آنٹی انکل کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. لیول 1, لیول 2, لیول 3 کر لیں اس کو. لیول 1 کیا ہوگا نالج کا, لیول 2 کیا ہوگا, لیول 3 کیا ہوگا. اگر آپ لیول 1 پہ بھی نہیں ہے نا, جو کہ میں فار ایگزامپل 99% آف آل نالج سیٹس کے لیول 1 پہ بھی نہیں ہوں گا. میں آئی ڈو ناٹ نو سو مچ اباؤٹ ایوری تھنگ اور موسٹ آف دا تھنگس. آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو گیٹ لیول 1 ان سرٹن نمبر آف فیلڈ بیکاز میری عمر کم ہے. گھڑی میں گھنٹے 24 ہیں خالی, اور پیچھے میرا ٹیمپرمنٹ بننے کے لیے جو بھی وجہ جو مشینیں لگائی تھیں اماں ابا نے موٹیویٹ کرنے کے لیے, پڑھائی مسٹ ہے اور وہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیول 2 کے لیے مجھے لیول 1 پری ریکوزٹ ہے. لیول 1 کیا ہوتا ہے؟ لیول 1 ہوتا ہے کسی بھی ایک نالج سیٹ کے تمام ٹرمینالوجیز کی اویئرنیس پتہ ہونا آپ کو. آپ سرپرائز نہ ہو سکیں اس کے لیے. آپ لیول 1 کوالیفائڈ ہیں. لیول 1 کا مطلب ہے یو ریئلی یو اسکالر. اسکالر کا پاکستان میں مطلب جو ہوتا ہے نا وہ پیک ہوتا ہے. اسکالر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. اوکے, یور اسکول, یو ان دا گیم. لیول 2 ہوتا ہے یو کین رن دوز ٹرمینالوجیز ٹوگیدر ٹو فارم ایکویشنز اینڈ سی ہاؤ دی ایپلیکیشن آف دیز ٹرمینالوجیز ہیپنس. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے آپ لیول 2 کے اوپر ہوں. اگر آپ لیول 1 اچیو کر چکے ہیں یا لیول 3 پہ جانا ہے آپ نے, تو پھر 100% لیول 2 اچیو کرنا ضروری ہے. لیول 3 کیا ہوتا ہے؟ لیول 3 ہوتا ہے when you can invent new terminologies and they're going to be 100% pertinent, relevant and effective for the whole knowledge set. That's the real scholar. You know what I'm saying? Yes. So level 1, level 2, level 3 کی کلیئرٹی کسی آپ کو سمجھ آ گئی؟ Yes. Hopefully سب کو سمجھ آ گئی کیونکہ میں نے بالکل آسان کر کے بتایا. نا لیول 1 ٹرمینالوجیز, ان ٹرمینالوجیز کو یوز کر کے اپنے کویشچنز بنانا, اپلیکیشنز بنانا. لیول 3 اور ایسے ٹرمینالوجیز ایڈ کرنا پریویسلی ڈکشنری میں جو کہ پہلے نہ ہو. اور جب ٹرمینالوجی کا مطلب صرف لفظ نہیں ہوتا, آف کورس کانسیپٹس, فینومیناز, انوویشن آپ نے کی ہو. You made this better. Yes. So you made that knowledge set better. That's level 3. Got it. There is level 4 as well. کسی اور دن. Level 1 of Islam, level 1 of science naturally has to be taught to every Pakistani who says میں مسلم ہوں. Otherwise وہ level 1 پہ نہیں ہے. خالی میں بولتا ہوں مجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے, مجھے نماز پڑھنی آتی ہے, میں لیول 1 پہ نہیں ہوں. بٹ وین یو سے آپ کو قرآن بھی پڑھنا آتا, یو مین دا عربک رائٹ, اس کی ٹرانسلیشن کی تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں پر, انڈرسٹینڈنگ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن اگر قرآن پاک لیول 1 پہ, لیول 1 کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کی تمام کی ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. یاد ہے, کوالیفائر یاد رکھیے گا. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. کیا ہے یہ؟ فار ایگزامپل میں فزکس کے اوپر میرے بہت سال لگے, بٹ آئی ایم ناٹ ایٹ لیول 1 بیکاز میں ٹائم انٹرمیٹنٹلی دیتا ہوں اور پھر نکل آتا ہوں. I want to be at level 2. I am so in love with physics, you have no idea. But naturally میں biology کی طرف گرتا ہوں, میں نیورو کی طرف ٹلٹ ہوا تھا بیکاز آکیوپیشنل ہیزرڈ ایسا تھا. سائیکالوجی کی طرف جا رہا تھا, میں نیورو کی طرف جا رہا تھا, میرے ایکسپیریمنٹس ایسے تھے, میرے کام ایسے تھے. اور نیورو کے اندر بھی میں لیول 3 کہاں پہ, کچھ دور کی بات بھی نہیں, میرے لیے بہت دور کی بات ہے. لیول 2 از اے ویری کلوز انکاؤنٹر فار می انشاء اللہ. کیا یو نو وٹ آئی نو, کیونکہ نیورو اٹ سیلف بڑی فلوئڈ فیلڈ ہے.
اب سائیکالوجی کے اندر جب یہ تھاٹ میٹرکس کے اوپر میٹرکس بنا رہا تھا نا میں, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایروگینٹ انف ٹو تھنک کہ میں لیول 3 ہوں سائیکالوجی کا. You know what I'm saying? Because we were inventing new things to look at the whole world and then come up with a strategy to change the way people think. And we could just do that, inshallah. Maybe if not me, one of my students is going to do that. If not me, inshallah, someone is going to do that because of this whole conceptualization. Because it makes sense. Academics involved ہیں. It's not a pipe dream or a wish list of a layman or level 0 کے اوپر wish list بنا کے بیٹھے ہوئے. Level 2 کی wish list بہت rational کیونکہ he knows the application. اور وہ level 3 کے اوپر جب کمند ڈالتا ہے نا کسی نالج کی تو it's a big event. ایک نئی چیز انوینٹ ہونے لگی. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ دیکھیں گے نا کہ لبرل پاکستانی گھر کے اندر اسلام کو بہت زیادہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا ہے اور مولوی بہت ریجڈ ہے. بھائی تو لیول 1 پہ ہی نہیں ہے, تجھے پتہ کیسے ہے کہ تو وقار یونس کو سوئنگ سکھا رہا ہے بیٹھ کے. اٹس اے بگ پرابلم ہیئر. اب مسئلہ یہ لیول 1 کے اوپر جو نیچے نہیں نہ ہوتا, سیلف اسٹیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کسی لیول 1, 2, 3 کے اوپر کلیم ڈال دے. But most of the Muslims on either side, they are at least level 1 Muslims. ان کو پتہ ہے کہ یار not by far. People who do not know the levels will always think they're level 1. That's the rule of not being at a level. But آپ نے کہا کہ لیول 1 کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی آپ کو سرپرائز نہ کر سکے. فار ایگزامپل کوئی مجھے کہتا ہے کہ 2 خدا ہیں, مجھے سرپرائز نہیں کر سکتا, ایک ہی ہے. آخری پیغمبر جو ہے اگر کوئی کہے کوئی اور آئے گا, he cannot surprise me. مجھے پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. سو ایٹ لیسٹ ایک جو وہ کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہے, he or she knows that. کہ جو بیسکس ہیں آپ کو کلیئر. Yes, the basics are clear. بیسکس کی نشانی کیا ہے اسلام میں؟ بیسکس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں فرض نماز چھوڑ رہا ہوں فار ایگزامپل تو فرض فرض کی عربی کیا ہے؟ فرض جو کہ قرآن سے پتہ چلے گا. یا لیول 1 کی نشانی یہ سمجھ لیں کہ یو ڈو ناٹ نیڈ اے سرٹن ڈپینڈنٹ ہیلپ. کہ میں فار ایگزامپل ایک بچہ ٹیچر کی ہیلپ سے کتاب پڑھتا ہے نا, تو لیول 1 کا مطلب ہوتا ہے اب یہ خود پڑھ لے گا. اس کو سب ٹرمینالوجی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. سو میں آپ سے اگر پوچھوں کہ قرآن پاک سے فرائض کی لسٹ نکال کے دکھائیں, کین یو ڈو دیٹ؟ سینس اگر میں نے صرف عربی میں پڑھا ہوا ہے تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. چلیں ٹرانسلیشن میں سے نکال دیں. ہاں ٹرانسلیشن سے تو یس. I highly doubt it. I'll tell you why. Because جس لیول پہ اسلام کے اسٹینڈرڈ نیچے گرا ہے نا نالج سیٹ کا, یو آر نیچرلی گوئنگ ٹو تھنک آپ کا قصور نہیں ہے. کیونکہ دیکھو قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے, زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے, رمضان کا بھی ذکر ہے. تو مطلب کہ اگر میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تو ایٹ لیسٹ یہ الفاظ یا یہ آیتیں جب میرے سامنے سے گزریں گی ان کا میں ترجمہ کروں گا تو آئی ول بی ایبل کہ یار واقعی یہ ان کا ذکر ہے قرآن میں. ذکر کی بات نہیں ہوتی نا, احکام ہوتے ہیں. قرآن میں ذکر نہیں ہوتا نا, احکام ہوتے ہیں نا. ہاں. سو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا روزہ فرض ہے, یس, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہے. تو آپ دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے دونوں کے لیے, کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال, دونوں میں ایک ہی آیت ہے. تو 5 رکن تو نہیں, 6 رکن ہو گئے نا یہاں پہ. تو سمجھ رہے؟ سو یہ 6ٹھا رکن کدھر اپلائی کروں؟ جہاں پر جب اس کی ضرورت پڑے. فار ایگزامپل 5 question is, you see, I'm going to build up on this concept of jihad and take your podcast somewhere else. What I'm saying is you will still have to go and search for somebody to say oh bhai یہاں پہ تو واقعی مسئلہ تو جینوئن ہے, یہ تو ایگزیکٹ وہی لفظ لکھا ہوا ہے. اللہ نے تم پہ روزہ فرض کر دیا, اللہ نے تم پہ جہاد فرض کر دیا, تو میں کدھر کروں جا کے؟ روزہ تو مجھے پتہ ہے میں رکھ سکتا ہوں, کہاں پہ بھی رکھ سکتا ہوں, ابھی بھی روزے میں ہم جہاد کہاں پہ کروں میں؟ وہ نہیں, اس کے پیچھے ایک کمپلیکیشن ہے, کون بتائے گا مولوی صاحب؟ So if you don't know that complication, you're not a level 1 then, نا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی ابھی. آپ یاد رکھیے گا فلاسفی کی نا اس طریقے سے انٹری ہوتی ہے دنیا کے اندر وائی ایکسس کے اوپر. یہ میں نے ایکس ایکسس بولا ایسے, مگر انٹری وائی ایکسس کے اوپر ہوتی ہے. نیا جو ہے نا ایرے ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم. مسئلہ یہ ہے کہ ایک فلاسفی ایکسپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے, اپنے اندر روم پیدا کر رہی ہوتی ہے. پیپل جسٹ انڈیوس مور پیپل ان. تو اس وقت کی جو کرنٹ پریویلنٹ فلاسفی ہے نا اس وقت, جس میں سائنٹسٹ بھی اٹے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کانشیس نہیں ہوتے نا, سیلف اویئر نہیں ہوتے. اگر آپ کو میٹرکس نہیں پتا آپ سیلف اویئر نہیں ہو سکتے. سو آپ کسی سائنٹسٹ کو اٹھا کے دیکھیں, یہاں پہ ایک سائنٹسٹ کو بلا لیں آپ, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ اسلام کی بات کریں, ایسے بات کرے گا جیسے مفتی صاحب ہیں.
کیونکہ پاکستانی کلچر میں جو انفارمیشن اس کے پاس آئی ہوئی، قرآن کا الف نہیں پتہ ہوگا اس کو، مگر قرآن کے بارے میں سمجھے گا سب کچھ پتہ ہے. سمجھ رہے نہ؟ آرام سے کہیں گے سر آپ جو مرضی کریں، سب سے پہلے ایروگنس چھوڑ دیں. آپ وقار یونس کو سوئنگ نہ سکھائیں. اگر ہمیں سکھانی ہے پہلے ہمیں پروو کر کے بتائیں کہ آپ نے فزکس میں اور کرکٹ دونوں میں ایک خاص اکیڈیمک کوالیفیکیشن کے اوپر لیول 1 اچیو کیا ہوا ہے. چھوڑیں لیول 2 لیول 3 کو. وقار یونس کو سکھانے کے لیے لیول 3 چاہیے نا آپ کو، کیونکہ اگلا بندہ لیول 2 پہ پریکٹس کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ مولوی صاحب کو اٹھا کے دیکھیں، سائنس جو ہے وہ دہریت ہے، سائنس یہ ہے، تو سائنس کے خلاف ایسے لیکچر دے گا جیسے کہ خود ہی پتہ ہی نہیں، الف نہیں پتہ سائنس کا. اور سائنس کو چھوڑیں سر، پروفیسر آف سائنسز جو نیچرل سائنسز کے PhD پروفیسرز ہیں وہ اتنے سائنسز میں انکمپٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہمارا مولوی صاحب اسلام میں کمپٹنٹ ہوا ہوا. دیٹس دا پرابلم. وہ لیول 1 سے لیول 2 کا ٹرانزٹ نہیں کر سک رہا، اور ہمارا PhD کا جو بندہ سائنس میں ہے وہ لیول 1 سے 2 کا ٹرانزٹ کر دیتا ہے. لیول 3 پہ دونوں نہیں جاتے، دونوں انتہائی بیکار ہیں، کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس کمپیریزن بینچ مارکس ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے. I'm not being arrogant here. I'm not saying I'm better than them. What I'm saying is we know the game. We know کہ ہم پاکستان جیسے فٹ بال نہیں کھیلتا، اس طریقے سے ہم سائنس کھیلتے ہیں. ہم کوئی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسلام میں ہم کوالیفائی کر سکتے تھے، ہم اس میں کرکٹ سے بھی بہتر کھیلتے رہے ہیں، ہم اسکواش سے بھی بہتر تھے. ہم اسلام کے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ایسا ہیرا نکل آتا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ اتنے مطلب خود سوچیں، آپ کو کرکٹ کے رول نہ پتہ ہو، آپ 34 سال عمر آپ کی، تو میں سوچوں نا بیٹا کدھر رہے ہو؟ ٹرو، صحیح بات ہے. سم تھنگز رانگ ہیئر. پشاور میں آپ کو کرکٹ کے رول ہی نہیں پتا، آپ کو کھڑا ہی نہیں، بیٹ نہیں پکڑنا آتا. مطلب ہوتے ہوں گے ملین میں سے ایک لڑکا ایسا پاکستانی. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں رہ کے اگر آپ کو اسلام کا لیول 1 نہیں پتا تو دیر از اے بگ پرابلم ہیئر، بیکاز ایوری باڈی نوز. جمعے کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے، کوئی دوست ایسا مولوی ہوتا ہے، جمعیت کے سینٹرز کھلے ہوئے یونیورسٹی میں، ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکا لگتا ہے. مگر اف یو پرپسلی ڈونٹ نو اسلام ایٹ لیول 1 then it's by design, it's not a fluke. You did not want to because you wanted to talk to that girl too much. یا پھر آپ نے کرکٹ بہت کھیلنی تھی یا لڑکیاں بہت کھیلنی تھی. اس کے علاوہ یونیورسٹی لیول تک آپ کو اسلام کا لیول 1 اچیو کر لینا چاہیے تھا. میں لیول 2 بیسک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت ورلڈ کلاس اسکالرشپ پروڈیوس کر چکے ہیں ایک ٹائم کے اوپر، ابھی بھی کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے الحمدللہ. عربین اسکالرشپ لیول 2 کے اوپر گرتی ہے تو اس کو ڈیورس کر دیتے ہیں. وہ اس لیول پہ اسٹینڈرڈ ہٹ کیا ہوا ہے. یہ پاکستانی مائنڈ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اسلام کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، نالج سیٹس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. اس وقت جو فلاسفی اس وقت کی پریویلنٹ فلاسفی ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی ہے. پوسٹ ماڈرنزم نے اتنا بڑا اسپیکٹرم کھول کے دیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کوئی بھی بندہ مفتی ہے اب کسی بھی سائنس کا، کسی بھی اسلام کا، کسی بھی مذہب کا، بیکاز اس نے کہا ہے کہ یور ایموشنل میٹرکس ٹرمپس یور ریشنل میٹرکس. انہوں نے تو میٹرکس بنائی ہوئی ہے نا، دے نو دا گیم. So hold on. So whatever I feel is right is going to determine the science of morality. The science of morality for me, yes, that's the allowance postmodernism gives at the base, of course. تو اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے کہ اب ہر بندہ آپ کے سامنے وقار یونس کو سوئنگ سکھائے گا، ہر بندہ تقی عثمانی کو کہے گا یہ بندے کو کام نہیں آتا، فتویٰ غلط دیتا ہے. یا پھر آئنسٹائن جو تھا نا وہ بیسکلی خبتی آدمی تھا، تکے لگ گئے اس کے. امیجن ہر لیول کے اوپر. اینڈ وائی ڈو یو سے دیٹ؟ بیکاز آئی فیل لائک دس. I know I'm oversimplifying this, but that's the basis. That's the academic basis. Even though he's going to come up with some big jargon. اتنی بڑی jargon اور terminologies بول رہا ہوگا so that he can just say I feel like as if they're wrong. They don't rhyme with the feel that I have about the identity of the whole, world and myself and the whole right and wrong. I identify it somewhere and that's my emotional way of looking at these things. یہ ہے اس وقت کی فلسافیکل کیتھوڈ رے جو کہ اپنی بجلی سے سب کو انفیکٹ کر رہی ہے. ہینس یو یور سیلف، می ٹو، می، مائی کڈز، یو، یور کڈز، ایوری ون از ان دس زون. کسی شک میں مت رہیے گا، اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے گلوبل فلاسفی کی. ہم آلودہ ہوئیں گے ہی ہوئیں گے، چاہے ہم بنکر بنا کے بچے پال رہے ہوں. فلاسفی پینیٹریٹ کرے گی. جو دنیا میں پریویلنٹ فلاسفی ہے اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے ذہن پہ آئے گا. آج کل کی جو آپ گلوبل فلاسفی کی بات کر رہے ہیں، لائک اس وقت 2-3 ہے نا جس کے اوپر میں اور آپ what they want to accomplish like through that philosophy, like کیا It's a reactionary philosophy. It's a reaction to science. Postmodernism ماڈرنزم کا ریئیکشن ہے، یاد رکھیے گا.
وہ تھوڑا تھوڑا بنتا بھی تھا نا. کیا کیا سائنس نے؟ بم ہی بنائے نا, بندے ہی مارے ایک دوسرے کے سامنے, پولیٹیکل مائٹ اور نیوکلیئر فورس ہی بنا کے دی نا ہم نے. اینڈ میں تو ڈیتھ تھریٹن نکلی نا, اینڈ میں تو ڈاکو نکل آیا نا انسان اندر سے. نہیں لیکن میڈیکل ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کمپیئر کر کے دیکھ لیں نا, دونوں چیزوں کا ویٹ کیا ہے. اب دنیا میں زیادہ میڈیکل سائنس کے کام ہو رہے ہیں, دنیا پالیٹکس کے اوپر زیادہ ہے. پالیٹکس تو ظاہر ہے. تو پھر سائنس نے جتنے بندے مارے ہیں اتنے بندے بچائے نہیں ہیں نا. یہ بیسک میتھ کرنا پڑے گا نا, زیرو سم گیم ہے. گولیوں سے بندے زیادہ مرے, بم ورلڈ وارز ہیروشیما ناگاساکی زیادہ مرے یا زیادہ سائنس نے بچائے؟ آبویسلی زیادہ مرے. اور کولڈ بلڈ میں مرے نا, نہتے مرے. جاپانیوں کا کیا قصور تھا اس ایٹم بم انہوں نے, یو نو. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دا گریٹ وار آف یورپ ورلڈ, آئی مین وی آل نو, ہم اصل میں نا ایک دوسرے سے بلی ہوئے ہیں بیکاز یو گاٹ اے سائنس ود یو, بیکاز گن. گھر پہ ایک عام سے جاہل کو پستول ملتی, جا کے اسکول میں شوٹنگ کر کے آ جاتا, یہ کر کے دکھاتا چھری سے, وہ نہیں ہو سکتا تھا. سو there's all sorts of looking at the way people wanted to react against science کہ بھائی تمہیں اگر ہمیں ایسی چیز چاہیے جو کہ ہارم کی کیپیبلٹی رکھے بغیر بینیفٹ دے رہی ہو. سائنس کے اندر ہارم کی کیپیبلٹی تو بہت زیادہ ہے. اینڈ دیٹس دا کنٹینشن آف پوسٹ ماڈرنزم اگینسٹ ماڈرنزم کہ آپ نے ٹھیک ہے, you gave us wings, but then you took us out of the atmosphere. We can't even breathe anymore. You know what I'm saying? These winds should not have the capability to breach that boundary کہ جہاں پہ ہم خطرے میں آ سکیں. And that's okay to think like this, but don't make a rule out of this. That's my contention. You cannot make a rule out of this. جب تمہارا فلسفہ ہے وہ رول نہیں بنائے گا کسی کے, تمہارا فلسفہ ہے تو اپنے تک رکھو. رول نہیں بنائے, رول پھر میرا مطلب ہے you imposing it, you're bullying everybody then. So if you want to make a rule, then okay, let's compare reason to reason. دیکھتے ہیں رول کس کا ہونا چاہیے. And that's where a Muslim psychology, Muslim philosophy, you know, comes into power. And you know, کہ اگر ایک مسلمان کیپیبل نہیں ہے لیول 2 کے اوپر, کہ وہ یا ایٹ لیسٹ لیول 1 کے اوپر پوری انڈرسٹینڈنگ رکھتا کہ اللہ کا اصول بنانا کیوں ہے, اپلائی کیوں کرنا, اللہ کا سسٹم کیوں آنا ضروری ہے, تب تک آپ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ریزن کے بغیر یہ کہہ سکیں کہ تم بھی بلی کر رہے ہو تو میں بھی بلی کر رہا ہوں. وہ صحیح کہے گا, وہ یار تو بھی بلی کر رہا ہے, تو قرآن لے کے آ گیا اور تو نے خود تو بلیو کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے بنائی کرنا, اور تو اس کے رول میرے پہ لگا رہا ہے. اور میری بلیف کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں ہے, اور رول وہی ہونے چاہیے جو سب کو سانجھے لگتے ہوں. ان ٹرمز آف دا پیپر ویٹ ایک جتنا ہی ہے دونوں کا آن پیپر. ہمیں ریزن ڈال کے ویٹ بڑھانا پڑتا ہے اپنے باتوں میں کہ بھائی آپ کو پروو کر کے بتا دیتے ہیں, آپ کے اندر پروو کریں گے نا, میں اپنے اندر تو نہیں پروو کروں گا کہ اللہ ہے, کوئی نہ کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے, اینڈ ہینس اس کے رول لگنے چاہیے, اور ہینس بگر بینیفٹ وہی بتائے گا جس نے مشین بنائی ہے, وہی مشین چلانے کے مینول بتائے گا, اینڈ یو نو سو آن سو فورتھ, دا بگر ڈبیٹ. سو اگر آپ کو یہ ریزننگ نہیں آتی تو یو آر دا پرابلم دین, بیکاز یو ایڈنگ ٹو دا پوسٹ ماڈرنسٹک فلاسفی. اٹس اے کامن, اٹس اے زیرو سم گیم, اٹس اے ویری سمپل میتھ. آپ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں. دنیا کے سب سے اسٹانچ یہودی جو اصل میں توریت کے 13 پرنسپلس کو ماننے والے, اصلی ایکسٹریمسٹ, اصلی مولوی, اصلی پادری, اصلی رہبائے, اصلی داڑیوں والے, ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں ان کی بھی پینٹ ذرا دیکھنا, اور IDF میں مسٹ ممبرشپ دلواتے ہیں, ہر اسرائیلی نے فوج میں جانا, بندے مارنے مسٹ ہیں. ان لوگوں کی ایکسٹریم فلاسفی القاعدہ نہیں آتی, ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے وہ. The way they actually presented it is so post-modernistically correct in the world, not in Israel. You know that, right? It is so post-modernistically correct. جہاں اسرائیل ایکسپوز ہوتا ہے وہاں جو اپنی ووٹ ڈراپ کر دیتے ہیں. جوئش یوتھ خود اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالتا امریکہ میں. یہ فلاسفی دیکھیں تو صحیح, وہ سمجھ لیں اس وقت ہم مسلمان دنیا میں نہیں ہیں, تو وہ قرآن کی توریت کی فلاسفی لے کے ایک ایکسٹریم اللہ کا پورا ورژن دینے کی کوشش کریں, سسٹم چلانے کی کوشش کریں جیسے مسلمان کریں, اور ان کے خلاف بھی یورپ اسی طریقے سے حملہ آور ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں ہوا؟ ہمارے اوپر زیادہ اس لیے ہوا ہے کہ جوئش پیپل آر ناٹ نون تھرو دا ٹیگس, تھرو دا ڈسکرپشنز جو کہ مسلمانوں کو لگائی ہوئی ہیں. میں اور آپ اس لیے شیو کرتے ہیں نہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو لک لیس لائک دا مولوی, ناٹ مور لائک ٹام کروز. اس لیول پہ پرابلم ہے. بائسنس دیکھیں اپنی. آئی وڈ رادر ناٹ لک لائک اے مولوی دین آئی وڈ وانٹ ٹو لک لائک ٹام کروز. This problem was not there 50-60 years ago. You know what I'm saying?
تو یہ 50 سال کے اندر جو فیئر آئے 100 سال تک رہے گا. جین زی کو وہی فیئر ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا. بٹ دی تھنگ از کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بھی جو ریلیجیس اسکالر ہیں, چلے دنیاوی اسکالرس کا تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہمارا ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے. وہ نہیں, پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت نہیں تھی آپ کو اس لیول 1 اسلام کے لیے. مفت ملتا ہے قرآن بھی, مفت ملتے ہیں قاری صاحب بھی. نہیں I'm talking about the scholars you have said کہ وہ اپ گریڈ نہیں کر پائے somehow کسی طریقے سے 2 پہ تو آ گئے ہیں. اس کا ریزن مجھے پتا ہے, وہ تو بہت سینٹر آف دا میٹرکس میں ہے. اسکالرز جب مسلم اسکالرشپ میرے خیال میں تو لیول 3 پر کافی آسانی سے چلا جانا چاہیے تھا اسلام میں. لیول 3 کو I mean that کہ being a Muslim country the majority of the population is Muslim, اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہوا ہے. بہت جو میجورٹی آف دا عوام ہے دے ویلکم دیز ریلیجیس اسکالرز, اور ان کو دیکھنا سننا, ان کو فالو تھرو کرنا. بٹ سم ہاؤ یو سیٹ کہ یار یہ ریلیجیس اسکالر جو ہے نا یہ اپ گریڈ نہیں ہوئے, یہ ابھی بھی لیول 2 پہ ہیں ویئر دے شوڈ بی لائک اپ گریڈڈ. نو دے شوڈ. اسلام میں نا لیول 3 بہت ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. نئی چیزیں نہیں ڈال سکتے نا اسلام میں آپ. جو آپ کے وہ فتواز ہوتے ہیں اجتہاد کہتے ہیں اس کو. اجتہاد. تو اجتہاد لیول 3 نہیں ہوتا, مگر میں لیول 3 میں اسلام کی نالج سیٹ کے اندر یا ایون اسی ڈیوائن لٹریچر کے نالج سیٹ کے اندر لیول 3 ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا ذرا اوور سمپلیفائڈ ہے لیول اس طرح بتانا. سو میں جو یہ کہہ رہا ہوں وہ اور سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم اسکالرشپ جب تک سائنس کے لیول 1 کے اوپر نہیں آتی, سائنس کے لیول 1 کے اوپر یا ایون لیول 2 کے اوپر نہیں ٹرین کرتے اپنے بچوں کو, تب تک مسلم اسکالرشپ سینٹر آف دا میٹرکس میں آ ہی نہیں سکتی. رائٹ کی طرف شفٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. پیپل آر نیور گونا بیکم مسلمس اور دا وے دے وانٹ ٹو بی, دا وے دے وانٹ پیپل ٹو بی, رادر the way Maulvis want people to be. ابھی بھی یہ کلچر چینج نہیں ہو رہا ہے among the religious schools کہ وہ تھوڑا سا سائنس اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. جس ٹریجیکٹری پہ انہوں نے گراف پیپر کے اوپر ٹریجیکٹری بناتا ہوں, جدھر سے مدرسے کا بچہ اب سائنس سیکھنے کی کوشش کرے گا نا, اس کے ماں باپ کی وجہ سے یا اسکول کوئی ایسا کھول لیا, وہ جب تک اس کے وہ والے سائیکولوجیکل کمپلیکسز نہیں صاف کرتے راستے میں, تو وہ انڈر دا کمپلیکس ہی سیکھے گا سارا کچھ. if you have studied science اور آپ نے دنیاوی تعلیم ایک خاص لیول تک حاصل کی, اور if you are somehow not that good of a practicing Muslim but all of a sudden پھر آپ ایسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہو جہاں پر ریلیجیس گپ شپ لگتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, and you are not accepting that but deep down you are a Muslim, so how then to absorb that knowledge, how to have this crack so that you can adapt. You are actually saying دیکھیں صرف کرسچینٹی نے یہ ٹیگ دیا ہے کہ یو کین بی اے کرسچن اینڈ ناٹ ایکٹیو ان یور فلاسفی. کرسچینٹی یہ کہہ سکتی ہے, وہ بھی سینٹ پال نے حرکت کی ہے, کوئی بھی اور کسی اور ریلیجن نے, کوئی اور فلاسفی دنیا کی بھی, کوئی ماؤزم ہو, کمیونزم ہو, یو نیم اینی فلاسفی, ٹھیک ہے, جس اینگل سے پکڑیں گے جس بندے کی ہوگی وہ یہ نہیں کہہ سکتی سوائے سینٹ پال کے کہ میں کرسچن تو ہوں مگر میں اگر اس بارے میں زیرو ایکٹیویٹی کروں تب بھی میں کرسچن ہی ہوں. اینڈ ڈونٹ یو تھنک دس از دا سیم کیس ود مسلم ایز ویل, جو کہ پریکٹسنگ نہیں ہے, وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, اور آپ نے کچھ نہ کیا تو یو پارٹی ٹو دا کرائم. یور پارٹی ٹو دا کرائم. دین وہ ایک حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھ لیا تو بس آخر میں جنت میں جائے گا. کیا ہے اگر ہم نے پریکٹس نہیں کی 6.5-7 ارب سال بعد جنت میں جائے گا. بٹ دے آر 6.5-7 ارب سال بعد, تو وہ 7 ارب سال بعد کی سزائیں کیوں مل رہی ہیں اس کو؟ فار ناٹ فالوئنگ تھرو دا فلاسفی. یو نو واٹ, فارگیٹ, ابھی ایک سیکنڈ کے لیے اسلام کو سائڈ پہ رکھیں. آپ اپنے بچے کو کہ ابو ہیں مگر آپ اس بچے کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, تو آپ کا سگا بیٹا آپ کو کورٹ میں لے کے جائے گا. کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے. انصاف کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. سو میں اگر پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں تو میں ایک ظالم مسلمان ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% میں اسلام کے نام پہ ظلم کرتا ہوں. اس کا مطلب میں صرف ظالم نہیں, میں بلیک میلر ہوں. بلیک میل ایکسٹریم کا ظلم ہوتا ہے. تو میں بتاؤں گا کہ مسلمان ہوں مگر میں کرنے ظلم آیا ہوں کس پہ؟ مسلمانوں پہ. سو آپ بتائیں وہ 60 ارب سال بنتے ہیں نا پھر سزا کے؟ نہیں, سزا تو بنتی ہے, کمپلیٹلی ایگری. بٹ یہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا, وہ چاہے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. اللہ کے لیے کیا وہ ہے, بس آپ انسانوں کا خیال رکھو, انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو, لوگوں کی حق تلفی نہ کرو, ظلم مت کرو, لوگوں کا مال مت کھاؤ, نقصان نہ. یہ لیول 0 کے سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو, ظلم نہ کرو. ابھی تو کہا ہی ظلم ہے. نہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو
انسانوں کی بات کرتے ہیں. آپ کسی کی حق تلفی مت کرو, آپ کسی کا مال نہ کھاؤ, آپ کسی کو تکلیف نہ دو, کسی کی آپ کو مجبور نہ کرو, something like that. نہیں سننا, اگر آپ ان لوگوں کو نا ان کی لائف میں دیکھیں گے تو کافی ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ. کوئی بچی راستے میں گزر رہی ہو, کوئی بندہ پکڑ لیا کہ بچانے جائیں گے ان کو, ایسے نہیں ہوگا نا. انسانی سطح پہ تو ایکٹیو ہوتے ہیں نا. کسی کی بچی گواہ ہو رہی ہے, آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو نہیں نا. ایٹ لیسٹ گونا کال دا پولیس کہ بھائی کچھ ہو گیا ہے. سو ایکٹیویٹی آپ دکھائیں گے. سو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ نہ کریں تو اللہ غفور الرحیم ہے. وی نو کہ ہم کہہ بھی رہے ہو نا کچھ نہ کریں تب بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں. Please lay out this philosophy یا metrics for us how to be like good Muslims. Like بہت کنفیوژن ہے. گڈ مسلم کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. What is like صرف مسلم ہوتا ہے یہاں, یا آپ نہیں, یا رائٹ مسلم ہے, رانگ مسلم ہے, بس. یہ گڈ بیڈ مسلم پوسٹ ماڈرنسٹک ٹرمینالوجی ہے. ایسے ہی دروازے کھول کے انٹر ہوتے ہیں نا, اسی کو پوسٹ ماڈرنزم کہہ رہے ہیں. گڈ کیا ہے, فیل ہے نا. گڈ از این ایموشن, بیڈ از این ایموشن. سو آئی فیل بیڈ, آئی فیل گڈ, آئی فیل رائٹ. نو, یو کی ناٹ فیل رائٹ. ایدر یو آر رائٹ اور یو آر ناٹ رائٹ. یو نو what I'm saying? You cannot feel right. It doesn't make sense. آپ کے دماغ میں کریک آئے گا اس کا. You know what I'm saying? This feels wrong. This feels wrong. Yeah, of course you can feel, but that doesn't make it right or wrong just because you feel right or feel wrong about something. Okay. Read about it, you'll find out whether it is right or wrong. So how to become the right Muslim then? Level 1 کے اوپر knowledge minimum ہے. But ایک misconception کو یہ بھی clear کر دیں, how to get this right knowledge then to be right Muslim. آتا ہوں. اچھا سوال ہے. Actually, you know what? I think this is the core question. کہ آپ اگر اسلام کو دنیا کی پرابلمس کے اوپر نہیں پلاٹ کر رہے نا, تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں. Simple. Yes. If you have to be an active Muslim, then active in what? Solving the problem. Problem what? Bigger problem first, smaller problem later. It's a common sense thing. اس میں کوئی rocket science تو نہیں ہے نا. تو آپ دنیا کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کروائیں, وہ والے علم حاصل کریں. لیول 1 نہیں, لیول 2 تک جائیں بشاید. جیسے سائیکالوجی کا علم ہے, جیسے پالیٹکس کا علم ہے, دنیا کی پرابلمز ہیں نا یہ, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومنز آر ڈوئنگ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان ٹرمز آف وٹ ایور گین دیٹ دے وانٹ. وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ سائیکالوجی سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنا لالچی ہوا ہے ایک بندہ یا ایک پورا گروپ سائیکالوجی ایسے کیوں بہیو کر رہی ہے. سو لیول 1 تو ایٹ لیسٹ لیں. پھر قرآن پاک کے تو سولوشن پکڑیں, سیرا کے تھرو سولوشن پکڑیں. نہیں, میں ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ تھرو یور پوڈ کاسٹ. اف یو ڈو ناٹ نو سیرا, پلیز ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اسلام کا لفظ یوز کرنا بند کریں. پیغمبر کی سیرت کی بات. جی ہاں, نبی اسلام کی سیرت النبی آپ کو پوری طریقے سے آپ نے نہیں پڑھی ہوئی. اسٹاپ مس گائڈنگ پیپل کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اس کو ایسے کر لو. ہمیں سیرا کے تھرو ہمیں بتانا چاہیے. سوائے سیرا کے اور کوئی انسٹرومنٹیشن نہیں ہے کہ قرآن اپلائی کیسے کرتے ہیں. When you say سیرا, do you mean حدیث? سیرا is the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. سیرت النبی. Is it like just like kind of books are available on it? I'm sure million books are available. So you are saying کہ یار books پڑھنی چاہیے اس پر, سیرت پر. سیرا کی لیول 3 چاہیے آپ کو. لیول 3 ہو نہیں سکتی نا, ہسٹری میں لیول 3 نہیں ہو سکتی. بٹ ایک بک ہوگی جس نے پیغمبر کی ساری سیرت کو کور کیا ہوگا. ڈونٹ یو فیل لائک کہ ون بک ول بی انف؟ اگر ایک بک ہے 400-500 پیجز کی جس نے. اٹس اے گڈ کوسچن بیکاز یو آر ناٹ لیول 1 رائٹ ناؤ. لیول 1 کو پتہ ہوگا کہ سیرا کو ریسرچ, کیونکہ سیرت النبی از ناٹ اے اسمال میٹر ان اسلام. سو پیپل گو ان ٹو ڈیٹیل. دیر آر سرٹن کیٹیگریز آف دا پرسنالٹی. ایک جو آپ نے گروپ میں کام کیا, ایک پرسنلی کام کیا, آپ کی جو پرسنالٹی کے اپنے ٹریٹس تھے, یہ سب شمائل میں, سیرا میں, حدیث میں بھی کور ہو جاتے ہیں. یہ تینوں کمبائن کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا ڈیٹا ملے گا. اٹس کامن سینس. ناؤ یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ می, یو ٹاک ٹو مائی فیملی, یو ٹاک ٹو مائی فرینڈس, دین یو اسٹارٹ ٹو پٹ اپ GoPro in my head and you start recording everything. You know what I'm saying? So there's so many ways to look at it. So you سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کسی ایک بندے نے بھی سارا ڈیٹا آج تک اکٹھا نہیں کیا. So what we have is, you know, different books covering different angles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So but there's so much. I mean there's no way کہ ایک مسلمان نے اگر سیرت النبی نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہہ سکتا او یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں پہ تھی. یہ تو it's common sense. Grade 1 کے اندر سے شروع ہوتی ہے. What are some of the books on Sirah that you would recommend that you have studied? I think it's not just that I have studied it. میں کسی وجہ سے آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اردو پڑھتے ہیں تو آپ مطلب اگر صرف اردو ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر کافی محنت کرنی پڑے گی. 3-4 کتابیں بتاتا ہوں. آپ مولانا مودودی صاحب سے اسٹارٹ کریں. ان کی سیرہ کا اینگل جو ہے نا وہ جنرل فلاسفی سے آتا ہے. آپ رحیق المختوم ضرور پڑھیں منیمم. رحیق المختوم از فار کڈس بائی دا وے, اٹس ناٹ فار ایڈلٹس کہ جو لیول 2 تک لے کے جانے کی کوشش کریں گے اس کو. بٹ رحیق المختوم میں
اس نے کور بھی اسی طریقے سے کیا. اس نے بک کی ایک چیپٹر کی ڈیٹیل بہت تھوڑی رکھی مگر ہارزونٹل اسٹریچ کر دیا, اسپیکٹرم بڑھا دیا. سو الرحیق المختوم دا سیل نیکٹر ان انگلش, پر اردو والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. انگلش والوں کے لیے تو البدایہ والنہایہ کی انگلش ٹرانسلیشن ارجنٹلی چارٹ لیں. فرسٹ تھنگ یو گاٹا ڈو آفٹر یو ریڈ دس پوڈ کاسٹ, ڈاؤن لوڈ البدایہ والنہایہ. اینڈ دس از ناٹ اے سیرہ بک, یاد رکھیے گا. سیرہ اس میں کورڈ ہے مگر وہ عربین اینگل سے کورڈ ہے. سو پورا آدم سے اسٹارٹ ہوتا ہے, آخرت تک جاتی ہے کہانی. اوکے, اینڈ دیر سو مچ ڈیٹا, دیر سو مچ ڈیٹا. پھر آپ نقوش صحابہ ضرور پڑھیں آپ. دیٹس اے بک آئی وڈ ریکمینڈ فار آل کڈس. نقوش صحابہ مسٹ. میں اردو کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے پوڈ کاسٹ پاکستان میں سنی جائے گی. How big are these books? Like بہت بڑی بڑی کتابیں, ڈکشنری ٹائپ کی ہے. See, that's another clue you gave me کہ کہاں پہ لیول 1 اور لیول 2 کے بیچ میں پھنسے گا انسان, آپ کا دماغ اسپیشلی. لیول 0-1 کے اندر, یہ لیول 0-1 کا انڈیکیٹر دیا آپ نے مجھے. بک فیٹ اور سلم ہوتی نہیں نا, بیسڈ آن نمبر آف پیجز. نو, بک فیٹ اور سلم میجر کرنا لیول 0 کا کام ہوتا ہے. بیکاز ہماری سوسائٹی میں, the reason I ask this question, ہماری سوسائٹی میں نارملی بک ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے. بیکاز آف دا سوشل میڈیا تھنگ, پیپل وڈ پریفر ٹو واچ ویڈیوز اور آڈیوز لائک آن دا گو. کہیں پہ جا رہے ہیں تو آڈیو لگا لی, پوڈ کاسٹ سن لی, یا کوئی آڈیو بک لگا لی. آڈیو از این افیکٹو. جو بھی بندہ آپ سے کہنا آڈیو سنی ہے تو کتاب نہیں پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں. نہیں, آڈیو کے اپنے فائدے ہیں, کتاب پڑھنے کے اپنے, مگر کتاب پڑھنے کے فائدے زیادہ ہیں. کیونکہ جب کوئی بندہ بڑی کتاب دیکھتا ہے نا تو اس کو تو وہیں سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. I do agree. I have that's level 0 indicator. Yes, I'm very bad at it. I have to admit. It's good that you admit it, na? Yes. Yeah. دیکھیں آپ کے پیچھے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں نے ایک بھی نہیں پڑھی ہوئی, صرف پڑھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں, سیپینس بھی پڑھی ہوئی ہے اور واٹ ناٹ, یہ جو ہے ہماری ساری ٹیم پڑھتی ہے ایکسیپٹ فار می. مے بی سم ہاؤ دا آڈیو فارم آف دا کانٹینٹ آئی کنزیوم ویری ویل, دا ویڈیو فارم آف دا کانٹینٹ سم ہاؤ دس واز دا ریزن کہ جب کوئی بہت بڑی بک ہوتی ہے نا, دن بندہ 2-3 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار. Now that you know کہ even though I very crudely explain level 1, 2, 3 کیا ہوتے ہیں, تو اگر آپ level 2 کے اوپر جانا چاہتے ہیں نا, اور تب آپ کوئی آڈیو سنتے ہیں یا کوئی کتاب کھولتے ہیں, تو پھر آپ کو زیادہ موٹی کتاب چاہیے ہوتی ہے. یاد رکھیے, لیول 2 کا بندہ سیریس نہیں لیتا اگر کتاب موٹی نہ ہو تو. یس, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی فیوریٹ فلم جب ختم ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے. یس, پارٹ 2 کیوں ہٹ ہوتے ہیں بڑی فلموں کے؟ کتاب موٹی ہوتی ہے نا, حالانکہ وہ پارٹ 2 آ گیا, پارٹ 3 آ گیا. بالکل سمجھ رہے. سو آپ الٹی بات ابھی جب کہہ رہے تھے نا کہ کتابیں اگر سیرت النبی کی موٹی ہے تو سمجھ آ گئی تھی کہ the Prophet ﷺ is not installed in your heart right now. And the reason I was asking this question because یہ جو the reason I ask کہ جو ہماری آڈینس ہے نا, جو دیکھتی ہے ہماری پوڈ کاسٹ کو, that is somehow between the age of 18 till 34, so a very young population. تو وہی ہوتا ہے نا, ینگسٹرس کو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بک ریڈنگ کا تھوڑا سا کلچر عام بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا سا پریفر بھی نہیں کرتے ہیں, اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا دور ہے, تو وہ جب سنتے ہیں نا کہ یار 400 پیجز کی بک, یار یہ آڈیو سے کہیں مل جائے گی. نہیں, یہ بات ہوتی نا, یہ والا مفروضہ بھی توڑ دیں, سائیکالوجی کے روح کے خلاف ہے نا, میٹرکس کے اندر ہے یہ سب کچھ کورڈ ہے. Because to be honest, I'm going to present the matrix in front of you someday. I'll tell you کس طریقے سے. I will come. No, I'll show. اگر آپ یہاں پر آئے یا ہم آپ کے آفس میں, I would like to see that matrix. It's not my office. It's just گھر میں. Yeah, آفس میں دکھاؤں گا تو employees بھاگ جائیں گے. کیا بات ہو رہی ہے؟ میں یہ بکس, ہاں میں آپ کو مفروضہ توڑ دوں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا ٹک ٹاک, اب وہ اٹینشن اسپین کم ہو گیا. اٹینشن اسپین, this if that was true, تو ہالی ووڈ کی سیلز اوپر نہیں نیچے جا رہی ہوتی, کیونکہ وہ تو 1 منٹ کی نہیں, وہ تو 1.5 گھنٹے کی فلم ریلیز کریں, اور آپ 3 گھنٹے کی بھی موویز آتی ہیں, اور وہ اس لیول پہ باکس آفس میں یہ تمام ٹک ٹاکرز جا کے پیسے کیوں دیتے ہیں اس کے؟ اس وقت کیوں ان کے ADHD نہیں ٹریگر ہو رہے ہوتے جب ٹام کروز ڈانس کر رہا ہوتا آگے؟ اس کا مطلب ہے کہ if you really want it and if it's attractive enough, it's relevant enough, you're going to spend hours and hours and hours on it. یہ سائیکالوجی کے خلاف بات ہے کہ 1 منٹ کے اندر نہیں بناؤں گا تو کوئی سنے گا نہیں. if you can prime them in, if you can really prime them in, تو آپ کو وہ کہیں گے ساحل میاں, نعیم سکندر, ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کیا کر. کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا آپ کی پوڈ کاسٹ ختم بھی ہو گئی. ایسے ایسے کامنٹس, یہ نشانی ہوتی ہیں میٹرکس کو چیک کرنے کی, اور میٹرکس کہہ رہا ہوں, میٹرکس میں ڈالنے کی کہ ہاؤ آر یو ایکچولی, دیٹس دا ریئل ہیلتھ.
اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹی ویڈیو بنایا کرو نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہی ڈزنٹ ٹیک یو سیریسلی. سوچیں تو صحیح، آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے کم چاہیے ہوتی ہے. بٹ دین دیر از دس اندر کویشچن کہ آج کل کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے الگوریتھم ہیں دے پریفر دے somehow prioritize short content. جب میں نے یوٹیوب کے وہ میٹرکس میں پریزنٹیشن ہوئی تھی نا کہ یوٹیوب کیسے دیکھتا ہے دنیا کے بیہیویئر کو، آف کورس دیٹ واز گولڈ مائن آف ڈیٹا فار می. I read it like a student and then I took this tuition like 3 or maybe 4 times through experts. ٹھیک ہے کہ آپ کیسے بیہیویئر نوٹ کر رہے ہیں نا ڈیموگرافک کا، اور ہاؤ ڈو یو میجر، کیونکہ میں تو کارپوریٹ میں بہت انوالو ہوں نا، تو ہر جگہ پہ چیز ویسے بھی چاہیے ہوتی ہے. بٹ آئی واز ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ ٹو میک منی. آئی ڈو میک منی بیکاز آف کارپوریٹ، بیکاز آف دس اینگل دیٹ آئی ہیو ہاؤ پیپل بہیو. بٹ آئی وانٹڈ ٹو سی میرے گھر پہ جو میٹرکس بن رہی ہے اس کے اندر تو یہ مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے جو یوٹیوب جس طریقے سے میٹرکس کر رہا ہے. یہ تو سائیکالوجی کے کچھ اصولوں کے خلاف ہے. اف دیٹس ٹرو وٹ ایور دے آر سیئنگ از ٹرو دین a lot of rules are wrong with the way human beings perceive the behavior of human beings academically, which is, I mean, I believe in that. I think YouTube کا جو سرچ جو ایڈ ورڈ بولتے ہیں نا آپ اس کو، یا جس کے تھرو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کدھر آپ نے پلیس کرنی ہے اپنی کیمپین، گوگل ایڈ ورڈز، اور ہاؤ ڈو یو میجر دا بیہیویئر آف ڈیموگرافکس. I don't think that's the real the reality of the output is something else. The visibility of output is totally different. Now I'm not going to give you tuition on this. نہ ہی میری کوئی ایسی نیت ہے، نہ ہی آپ کو ضرورت ہے. میں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی وہی میٹرکس ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کس طریقے سے انسان بیہیو کرتے ہیں. وہ لوگ بات ہے غلط چیز بتا رہی ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا اور ٹائم کا ڈیٹا اور ہالی ووڈ کا ڈیٹا ایگزیکٹ سیم جینو ٹائپ ہے اور فینو ٹائپ ہے. آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ. سو آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ کیا، اور یہ مفت، وہ پیسے دے کے، وہ یہ گھر بیٹھے، وہ گھر جو تھیٹر جا کے. امیجن دا ایفرٹ. اگر اتنی ڈوپامین ڈائلیشن ہوئی ہے جن زی کی، وہ ہل نہیں سکتے. اتنے ہی ان کو انٹینشن اسپین ہے کہ وہ ہر 30 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ 1 منٹ یا 2 منٹ بعد ان کی فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہاؤ از بریڈ پٹ اینڈ اینجلینا جولی کیپنگ دیم آن دا اسکرین فار 2 hours اینڈ دے ریمبر دا ڈائلاگس. بٹ بیکاز دے آر سپر اسٹار نا، دے ہیو بین پروڈیوسنگ. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور، بیکاز اگر آپ یہ باکس آفس کی بات کرتے ہیں، نہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے صحابہ کو، اپنے انبیاء کو سپر اسٹار نہیں بننے دیا ہوا نا، اس لیے کتابیں موٹی لگنا شروع ہو گئی ان کی. سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اسٹار تک نہیں بننے دے رہے. نام بھی نہیں پتا آپ کو. 11 صحابہ کا نام بتائیں جنت کی بشارت ہوئی ہے. ڈو یو نو دیم؟ دے آر ناٹ اسٹارز فار یو. وائی ڈو یو تھنک دے آر ناٹ اسٹارز فار یو؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، فلاسفی کیسے کھا جاتی ہے، ایسے یرغمال بنا کے رکھتی ہے اپنے فالوور کو. So we can't just say, oh, I'm a Muslim. Okay, you got to prove it somewhere because I have to put some expectation on you that you're a Muslim. میں اپنے مال آپ کے پاس رکھوں گا، چوری نہیں ہوگا because you said you're a Muslim. یہ مطلب ہوتا ہے نا مسلم کا، میں اپنی جان، اپنی مال، عزت آپ کے ذمہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں کیونکہ آپ نے کلیم کر دیا میں مسلم. I cannot do that to a Christian. I swear to you, you can do that Christian نے اپنا برانڈ رجسٹر کیا ہوا ہے. They're not known as frauds. سوچیں نا، دنیا کے کسی کرسچن ملک میں چلے جائیں، فراڈ عام ہے؟ نہیں، عام نہیں ہے سر، سوری. مسلمان ملک میں جائیں، رکھ کے دکھائیں، 100 روپئے ہی رکھ کے دکھا دیں، چھوڑیں، کسی کو اس پہ رحم نہیں آنا. دین پھر اپنے آپ کو رائٹ مسلمان کہنے کا ہمیں کوئی نہیں، سوری، پریکٹس نہیں ہے. آپ کہنا کسی بھی فلاسفی کا، اسلام تو یار بہت آگے کی چیز ہے. جس کو آخرت کا پتہ ہے اس کو سینسٹیوٹی پتہ ہے. دنیا میں کسی بھی فلاسفی کے اندر آپ کو اپنے انٹر ہو کے اس کا بیج پہننے کا حق نہیں اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے اس کو. اسلام کے خالی اسلام تو یہ ایکسٹریم بیہیویئر نہیں مانگ رہا. یہ چونکہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ایسے، اس لیے لگتا ہے کہ آپ بتائیں، آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے آپ کلاس روم میں جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کی رجسٹریشن نہ ہو؟ نہیں جا سکتے. اگر آپ نے فزکس کی لیب میں نہیں جانا، پریکٹیکل نہیں کریں، آپ کو ڈگری دے گی فزکس؟ تو یہ اسلام کی ڈگریاں کیسے اٹھا کے میں نے یہاں پہ اللہ کا لاکٹ پہن لیا کہ میں آئنسٹائن 2.0 یہ کون سی ڈگری ہے فزکس کی؟ میں نے لاکٹ پہن لیا آئنسٹائن 2.0 کا تو میں فزسسٹ ہو گیا. اب یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار اٹ. اور وہ بھی تب جب انسانوں کو ضرورت ہے. فزکس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم انسانوں کو جتنی اسلام کی ضرورت ہے. اور مجھے اور آپ کو دونوں کو پتہ ہے سر کہ مجھے 99% آف مائی لائف اسلام آپ سے چاہیے ہوتا ہے. ہر وقت اخلاق چاہیے، ہر وقت معاملات چاہیے، ہر وقت انصاف چاہیے، ہر وقت رحم چاہیے. وہ کہاں سے آ رہی ہے ڈیمانڈ؟ یہ اندر سے آ رہی ہے. کس چیز کے اندر سے آ رہی ہے؟ مشین بنی ایسے، جی بنی ایسے. تو اس کا کیا کروں؟ اس کا مینول ہوگا کوئی؟ ہاں نا، یہ لو مینول.
ابھی پریکٹس نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے آپ باجی اگر واشنگ مشین کو بغیر مینول کے چلائے گی تو پھر کپڑے خراب ہی کرے گی نا, صاف تو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اس سے بہت بہتر ہے وہ کیا کرے, مشین نہ چلائے. اگر اس نے مینول نہیں کھولنا تو خدا را مشین نہ چلائے. جیسے ہم گاڑیوں کے ساتھ کرتے ہیں, گاڑی کا مینول نہیں کھولا ہوتا تو گاڑی کے ساتھ آپ جو کرتے ہیں ہمیں ہی پتہ ہے. کے پاس لے اور ہم کیا کہتے ہیں, میں اسلام آباد کا بیسٹ ڈرائیور میں ہوں, آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ریئلی دیٹس یور میجر کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو بیسٹ ڈرائیور ہو گیا.